اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم۔ قرآن کی آپ پرفیکشن ذرا دیکھیں، لغوی پرفیکشن دیکھیں ذرا، صرف دو آیتوں کے درمیان میں کمپیریزن کر رہا ہوں۔ یہ پہلی آیت سورہ حج کی سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 ہے۔ اس میں ان دونوں آیتوں میں انسان کی زندگی کے جو مختلف سٹیجز ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں بتایا گیا کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، نطفے سے، خون سے وغیرہ وغیرہ، پھر جس نطفے کو ہم چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں، پھر اس کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ اب آپ نے غور کرنا ہے کہ بڑھاپے کے جس سٹیج کو یہاں پہ ذکر کیا گیا وہ بدترین عمر، جب انسان انتہائی رزین عمر ہو جائے۔ عربی میں اس کو کیا گیا، رزین عمر کہتے ہیں نا اردو میں، ارذل العمر، رزیل ترین عمر، جب انسان کمزور ہو جاتا ہے اور اس کو سارا علم اپنا بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نیگیٹو ذکر۔ جبکہ سورہ غافر میں سورہ نمبر 40 میں آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے یہی سٹیجز مینشن کرتے ہوئے کیا کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچو، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو۔ بس بڑھاپا لفظ یہاں پہ بڑھاپے کے لیے جو استعمال کیا گیا، شیخ ایک عزت اور وقار اور مرتبے کا ایک لفظ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں عزت وقار پہ پہنچتا ہے۔ کیونکہ یہ میں آپ کو دلیل کے لیے قرآن کی اور آیتیں بھی دے سکتا ہوں۔ سورہ ہود میں آیت نمبر 72 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لفظ شیخ، وَهَذَا بَعْلِي شیخا، اور جبکہ میرے یہ میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ، یہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو ایک نبی کو شیخ کہنا ایک عزت کا لفظ ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے سورہ یوسف میں بھی یہ کہا گیا، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ہیں وہ اس کے بھائی وغیرہ، اس کا قصہ چل رہا ہے۔ تو نبیوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شیخ ایک عزت کا لفظ ہوتا ہے کہ انسان تکریم، عزت، اس کا ایک مرتبہ ہوتا ہے، اس کے لیے کہتے ہیں بڑھاپے کی عمر۔ تو کیوں ہے کہ سورہ حج میں ایک کمزوری اور ایک عیب دکھایا گیا بڑھاپے میں، جبکہ سورہ غافر میں ایک عزت مرتبے کا مقام بڑھاپے کے لیے لفظ استعمال کیا گیا، شیوخاً۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کے سیاق و سباق، اگر آپ سورہ حج میں جہاں ارذل العمر، بدترین عمر کا ذکر کیا ہے، اگر آپ سیاق و سباق دیکھیں، اس میں ہی دیکھیں، میں آیت نمبر 5 تھی، یا میں آیت نمبر 2 سے دکھاتا ہوں۔ قیامت کے ذکر میں کہا گیا، جس روز اس دیکھو گے یہ حال ہوگا، ہر دودھ پلانے والی دودھ پیتے کو غافل ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ، آگے کا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، لوگوں کے اندر دیکھیں کمزوری دکھائی دے رہی ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی کا ایسا کچھ ہوگا۔ اور پھر آگے دیکھیں بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ علم، لا علمی کا بھی ذکر ہے، پھر آگے شک و شبے کا بھی ذکر ہے، اور لوگ تمہیں اگر زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو ہم نے تم کو بلا آگے آیت چلتی ہے۔ تو یہاں پہ نا علم نہ ہونا، نشے کی حالت میں ہونا، شک ہونا، سب اس طرح کے منفی الفاظ، لہٰذا یہاں پہ موضوع تھا، زیادہ اپروپریٹ تھا، مناسب تھا کہ بڑھاپے کی سٹیج کا ذکر کیا گیا جہاں جو بدترین عمر ہے، جس کے بعد سب جاننے کے بعد انسان کچھ نہ جانے۔ جبکہ سورہ غافر میں اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے انعامات کا ذکر ہے۔ یہ آیت نمبر 67 تھی، سے پہلے جائیں 61 سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں اللہ کی نعمتوں کو، وہی ہے جو اس نے تمہارے لیے رات بنائی، اس نے تم کو سکون حاصل کرو تاکہ تم سکون حاصل کرو، دن کو روشن کیا۔ حقیقت ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرتا ہے۔ اللہ فضل فرما کے یہ کیوں آگے کہے گا کہ تمہیں رذیل عمر میں، مناسب نہیں بات۔ آگے اللہ کہتا ہے وہی اللہ جس نے تمہارے لیے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے، تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ پھر آگے کہتا ہے اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے برقرار بنایا، اوپر آسمان بنایا، جس نے تمہاری صورت بنائی۔ اب اللہ تم صورت بنا رہے ہو بڑی ہی عمدہ، اللہ کہے گا میں بڑی عمدہ صورت بنائی، اور آگے عیب دکھائے گا نہیں۔ تو اس مناسب تھا کہ ایک اچھی چیز دکھاتا ہے۔ اور کیا جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے کا رزق دیا، وہی اللہ ہے، اس کا، اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب جب تعریفیں اللہ کے لیے ذکر ہو رہی تو نیچرلی آیت نمبر جب 67 پہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بڑھاپے کا وہ عمر جس میں تم شیوخ بنتے ہو۔ شیوخ بڑھاپے کو، وہ عمر کو کہتے ہیں تم بڑھاپے کو پہنچتے ہو جس میں انسان کے اندر عزت، وقار، شیوخ ایک وقار، عزت، مرتبے کا لفظ ہے۔ سبحان اللہ، ہر لفظ اپنے سیاق و سباق کے مطابق، وہ جس جگہ منفی چیزوں کا ذکر تھا اس وقت بڑھاپے کی وہ کمزوریاں دکھائیں، جس جگہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر تھا وہاں بڑھاپے کا وہ لفظ استعمال کیا جس میں عزت و وقار تھا، شیخ، شیوخ۔
سبحان اللہ. اور یہی چیزیں میں آپ کو کہتا ہوں, یہ تو ایک لفظ کا سیاق و سباق تھا, قرآن کا ہر لفظ اپنے سیاق و سباق کے مطابق بالکل اپنی جگہ صحیح بیٹھتا ہے. اور اس کے علاوہ میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں, اس کے علاوہ عددی معجزے, سائنسی معجزے, قرآن کے تمام معجزے ملا کر اس کتاب کو امپاسبل بناتے ہیں کہ اس جیسی کوئی کتاب لے کے آئے. یہ معجزے وہی ہیں جو پچھلے زمانے میں حضرت موسیٰ کو دیے گئے, لاٹھی وغیرہ, یا حضرت عیسیٰ کو دیے گئے مردہ کو زندہ کرنے کے لیے. اب ہمارے پاس نہیں, ہمارے پاس یہ کتاب ہے, اس کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ اس سے اپنا ایمان پیدا کریں گے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اس کتاب پر یقین کی حد تک ایمان لائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.